کہ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولا کوٹ کے کشمیری نہیں ہے. اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے کہ وہ وزیر آج تک وزیر ہے, معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. تو اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کون سا جسٹیفیکیشن دے کہ ہم اس وزیر کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ کہ یہ جو آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں, یہ ایک وہ واقعی وزیر کا بیان نہیں. اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے. وزیر اعظم صاحب must have the mandate to have the authority to control his team. ایسے کچھ وزیر یا کوئی بات کر دیتے ہیں یا مشورہ ایسے دے دیتے ہیں کہ پھر ہمارے اس کام میں مشکلات پیدا کیا جاتا. جہاں تک آزاد کشمیر کا حالات ہے, وہاں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حکومت وقت نے, تمام سیاسی جماعتوں نے سیاسی انداز میں اس کا حل نکالنے کی کوشش کی, لیکن یہ بات بنتا ہے. اتحادی بھی پوچھے, اپوزیشن بھی پوچھے, پاکستان کی ہر شہری یہ سوال کرے کہ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولا کوٹ کے کشمیری نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ برداشت کریں کہ ایسے الفاظات کسی سینئر سیاستدان اپنی جگہ اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے؟ اور بڑا مناسب انداز سے راجہ پرویز اشرف صاحب اعتراض کرتا ہے اور آپ کو ایک راستہ دیتا ہے کہ آپ اس بات سے اب پیچھے ہٹیں. جو جلوس میں کہا جا رہا ہے, جو دھرنا میں کہا جا رہا ہے, اس پہ تو تنقید بنتا ہے, لیکن وہ تو کوئی ممبران اسمبلی نہیں ہے, وہ اس ملک کے کوئی وزیر نہیں ہے, وہ کوئی سینئر وزارت نہیں رکھتے. ہم کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دیں؟ میں کیسے اس بات کا جسٹیفیکیشن دوں کہ وہ وزیر آج تک وزیر ہے, معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں؟ تو اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کون سا جسٹیفیکیشن دیں کہ ہم اس وزیر کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ رانا ثناءاللہ صاحب کا بہت عزت کرتے ہیں. کشمیر کے جس انداز سے میں خود جانتا ہوں میاں محمد نواز شریف کا جو تعلق ہے, جو رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ, کشمیر کوز کے ساتھ, جس انداز سے ان حالات کا حل نکالنا چاہتے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں, یہ ایک وہ واقعی وزیر کا بیان نہیں؟ اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک واقعی وزیر نے یہ بات کہا تھا کہ ہم اسی کشمیر کے الیکشنز کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم اپنے جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں؟ تو اگر کوئی وزیر یہ کہیں کہ ہم اپنا جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے عوام, پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نہیں, کسی اور سیاسی جماعت نہیں, انہوں نے حکومت کی اس بیان کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا, ان کو یہ راستہ ملا کہ اس قسم کے حالات کشمیر میں پیدا کیا جائے. آج اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے کہ حکومت کی اپنی نااہلی کی وجہ سے, اور یہ حکومت نہ صرف وفاقی حکومت ہمارا اٹھایا ہوئے ہوں گے, آزاد کشمیر میں جو 6-5 مہینے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ آپ ہمیں بھی ذمہ دار کی طرح دے اس میں, لیکن اگر آج آگ بجھانے کے وقت آ گیا ہے تو اس کے بجائے کہ حکومت وقت ایسے موقف لیں, ایسا پوزیشن سے لے جس سے سیاسی راستہ نکالنے میں مشکلات پیدا ہو, میرا تجویز یہ ہوگا آپ کا اتحادی ہونے کی صورت کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو پوزیشن رکھا ہے, ہم سب کو مولانا صاحب کو یہ سپیس دینا چاہیے کہ حکومت کے ساتھ, وفاقی حکومت کے ساتھ, صوبائی آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ انگیج کر کے, اور ہاں وہ احتجاج کرنے والوں سے بھی انگیج کر کے اب اس پروسیس کو ایسے کنکلوژن پہ لے کر آئے کہ بار کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے احتجاج نہ کرنا پڑے. حکومت کے لیے اور ان احتجاج کرنے والوں کے لیے ایک ایسا سیاسی راستہ اپنایا جائے جس سے کشمیر کوز کو ہم بچا سکیں, کنٹرول کریں. وزیر اعظم صاحب must have the mandate to have the authority to control his team.